أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سب حضرات سے درخواست ہے کہ ذوق و شوق کے ساتھ ایک مرتبہ میرے پاک حضرت مولانا مفتی محمد افضل صاحب مسجد میں ہوں. ہر سال سردیوں کے موسم میں اپنے ہاں احادیث مبارکہ اور دیگر مفید موضوعات پر کورس کرواتے ہیں اور سردی کی لمبی راتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات کے لیے علم و عرفان کی مجالس قائم کرتے ہیں. غالباً آج کی مجلس بھی اسی کورس کے اختتام کے موقع پر ہے. میں اس کورس کے انعقاد اور اس کی تکمیل پر مفتی محمد افضل صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور آپ سب اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے دوستو، زندگی کا وقت گزر رہا ہے، لمحات زندگی بسر ہو رہے ہیں اور حرکت شمس و قمر انسان کی سانسوں کو اور اس کی زندگی کو کم کر رہی ہے. وہ لمحات جو کسی بھی کار خیر میں گزر جائیں اصل میں لمحات نہیں. خواجہ مجذوب نے کہا تھا اور کیا خوب کہا تھا کہ میری زیست کا میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ اس میں جوانی، جو چند ساعتیں یادیں دلبر میں گزری وہی ہے وہی میری کل زندگی. اور حدیث پاک کے مطابق کل قیامت کے دن اور اس کے بعد جنت میں پہنچ کر بھی انسان کو اگر افسوس ہوگا تو یہی کہ میں دنیا کا جو وقت اللہ کے ذکر میں اور اس کی یاد میں اور نیک کاموں میں نہیں گزار سکا، کاش میں وہ بھی نیکی میں گزارتا. آج میرے درجے کہاں سے کہاں ہوتے. ایک صاحب کو کوئی اللہ والے خواب میں ملے تو پوچھا، سناؤ
وہاں کی بات انسان یہاں سے آنے کے بعد جس جہان میں آپ ہیں کیا سوچتا ہے؟ تو انہیں جواب دیا جو تو گنہگار ہے وہ یہ سوچتا ہے کاش میں گناہ نہ کرتا، اور جو نیک ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش میں کچھ اور نیکی کر لیتا۔ اس واسطے میرے دوستو مبارک ہیں وہ حضرات کہ اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ کی یاد میں، اس کے دین کی سربلندی کے لیے اور قرآن و سنت سے نکلے ہوئے مسائل کے سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کرتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اصل زندگی یہی ہے۔ آج ہم نہیں سوچتے ہمارا کتنا وقت شادیوں میں بارات کے انتظار میں گزر جاتا ہے، ہمارا کتنا وقت بس کی انتظار میں گزر جاتا ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، 2-3 گھنٹے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں اور اس پہ کچھ نہیں ملتا سوائے خرافات کے وہاں ہوتا کیا ہے۔ اور یہ اللہ کا کتنا فضل ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، اور کسی کے گھر وہی آتا ہے جس کا اس سے تعلق ہوتا ہے۔ کوئی دشمن کے گھر نہیں جایا کرتا، کوئی اجنبی اور پرائے کے گھر نہیں جایا کرتا، اور یاد رکھیے جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے وہ اس کے گھر میں اتنا ہی آ کے بیٹھتا ہے۔ تھوڑے تعلق والا تھوڑی دیر میں واپس چلا جاتا ہے، اور جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ دیر تک گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اس بات کی ایک نیک فال ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور اللہ نے دیر تک بیٹھے رہنے کا موقع عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تكن الخامسة فتهلك۔ اے مسلمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم خود عالم بنو۔ عالم نہیں بن سکتے، طالب علم بن کے رہو، ساری زندگی سیکھتے رہو۔ اگر عالم بھی نہیں بن سکے، طالب علم بھی نہیں بن سکے، باقاعدہ مستمعان سننے والے بنو۔ جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، جہاں نیکی کی بات ہو رہی ہو، اس کو سنو، شاید ایک بات سے ہی تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ او محبا، کم از کم درجہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے بنو۔ 4 درجے بیان فرمائے ہیں آقا نے۔ عالم بنو، طالب علم بنو، سننے والے بنو، یعنی سے محبت کرنے والے بنو۔ فلا تكن الخامسة فتهلك، بس ان چاروں میں سے کوئی ایک بننا، 5واں نہ بننا۔ اگر 5واں بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید بلکہ یقین ہے، اس مجمع میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ جو علماء ہیں، طلباء بھی نظر آ رہے ہیں، سننے والے تو آپ سارے ہی ہیں، اور انشاءاللہ محبت کرنے والے بھی آپ سارے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے بہت اصول، کافی اصول بڑے نرم کریمانہ ہیں۔ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا، کہنے لگے متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آقا نے پوچھ لیا ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ سوچو میرے بھائیو، یہ سوال ہم سے بھی ہو سکتا ہے۔ آقا کا فرمان ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو،
سے ڈرو اور تم نے سارے ایک سوچے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. کل جمعے کے ناشتے کے بارے میں سوال ہے, جمعے کے لنچ اور ڈنر کا سوال ہے, جمعے کے کپڑے پہننے کا سوال ہے. کل سے مراد کون سا کل ہے؟ آواز نہیں آ رہی. کون سا کل ہے؟ قیامت کا کل ہے. بتا دیا یہ دنیا تو بس اس کی یہی حقیقت ہے جتنی ایک آج کی حقیقت ہوتی ہے. صبح سورج نکلتا ہے, شام کو ڈوب جاتا ہے, بس دن ختم ہو جاتا ہے. قیامت کل ہی آنے والی ہے. تو آقا نے فرمایا ما عادت الہا, میں اس موقع پہ موقع اٹھاتے ہوئے گزارش کروں گا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ سب سامعین کو توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے ہر عمل میں, ہر قول میں, ہر کام میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم نے کل کی تیاری کیا کی ہے. آج ہر چیز کی تیاری ہے. ناشتے کی تیاری شام سے کر لیتے, دوپہر کے کھانے کی تیاری صبح شروع ہو جاتی ہے, سردی کی تیاری سردی جانے سے پہلے ہو جاتی ہے, پورے سال کی روٹی کی تیاری گھر میں بھڑولے اور بوریاں گندم رکھ کے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر چیز کی تیاری ہے. گھر میں بچے بچی کی شادی ہونی ہے, اس کی تیاری کب سے شروع کر دیتے ہیں. فیکٹری لگانی ہے, اس کی تیاری کر دیتے ہیں. ساری تیاریاں کرو, نہیں روکتا اسلام, لیکن تیاریوں میں رہتے ہوئے قیامت کی تیاری سے مت بھولو. خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو دنیا میں رہ کر بھی آخرت کو یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. دنیا کے جھمیلوں میں رہ کر بھی, جو دنیا کی مجلسوں میں رہ کر بھی اللہ کی مجلس کو نہیں بھولتا. اور کتنے خوش نصیب ایسے بندے ہیں سبحان اللہ جو کسی حال میں اپنے اللہ کو نہیں بھلاتے. آپ نے رابعہ مصریہ کا نام نہیں سنا ہوگا میرے خیال میں. جزاک اللہ. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ماشاء اللہ, آپ کو سب نے سن لیا ہے. سب کہہ سکتے ہیں سنا ہوگا. سنا ہوا کہ نہیں سنا ہوا؟ عورت تھی, اللہ کی ولیہ تھی, جب دنیا سے گئی قبر میں دفن کیا گیا, منکر نکیر آ گئے, اور منکر نکیر نے آ کے کیا کہنا ہے؟ بتائیں تم کو پتا ہے. مرد ہو تو مر ربو کا, عورت ہو تو مر ربو کی. رب کون ہے؟ تو رابعہ نے جواب میں کہا منکر نکیر جاؤ اللہ سے جا کے پوچھو. وہ رابعہ پوچھتی ہے میں نے بلایا کب تھا. یہ ہے وہ لوگ. اور آج بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے یاد کر دیا ہے. مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے کسی وقت اللہ کو نہیں بلایا. خوشی ہے تو اللہ یاد ہے, پریشانی ہے تو اللہ یاد ہے, خوشحالی ہے تو اللہ یاد ہے, تنگی ہے تو اللہ یاد ہے. تو حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ جو آدمی خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے, جب وہ تنگی میں یا اللہ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے بڑی مانوس آواز ہے, پہلے بھی سنتے رہتے ہیں. اور جو آدمی خوشی میں رب کو یاد نہیں کرتا, جب کوئی پریشانی آتی ہے پھر کہتا ہے اللہ, اللہ کہتے ہیں اوپری آواز ہے, پہلے کبھی نہیں سنی. اور خدا کی قسم اللہ کہنے میں وہ طاقت ہے جو ایٹم بم میں نہیں. بخاری شریف میں روایت ہے, ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی, دوپہر کا وقت تھا, آقا نے دوپہر کے آرام کا پروگرام بنایا. کیا تھا؟ درختوں کی چھاؤں کے نیچے سو رہے. ایئر کنڈیشن کمرے کیا ہوتے ہیں, وہاں تو برآمدہ چھت بھی نہیں تھی. اللہ اکبر, درخت لگے ہوئے ہیں, درخت کی چھاؤں کے نیچے صحابہ کہتے ہیں جو سب سے اچھا درخت تھا, زیادہ چھاؤں والا, وہ ہم نے آقا کے لیے چھوڑ دیا اور باقی درختوں کے نیچے ہم لیٹ گئے.
حضور کی اپنی تلوار تھی، سبحان اللہ، آپ نے وہ تلوار درخت سے لٹکائی اور آپ لیٹ گئے۔ ایک دیہاتی آیا بدوی، اس نے حضور کی تلوار اٹھائی اور آقا کے آگے سونپ کے کہتا ہے یخافک منی، مجھ سے ڈرتے ہو؟ حضور نے فرمایا نہیں ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس نے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ۔ کہو نا مزہ آ جائے۔ امبالہ کے سائیں توکل شاہ تھے، وہ کہتے تھے جب میں کہتا ہوں اللہ تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور کہتے اللہ کی قسم سچ کچھ میٹھا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا منہ کس سے میٹھا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، لڈو سے، گلاب جامن سے، برفی سے، چمچم سے، رس گلے سے، رس ملائی سے، اور ماشاءاللہ سے کسٹرڈ سے، زردے سے، کھیر فیرنی سے، اور خیر سے حلوہ شریف سے۔ اور وہ لوگ بھی تھے اللہ اکبر جو کہتے تھے اللہ، ان کا منہ میٹھا ہو جاتا۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اب اس سے بات شروع کریں تو بات آگے نکل جائے گی۔ تو حضور نے اللہ فرمایا، اس کا ہاتھ تھر تھر کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ حضور نے تلوار ہاتھ میں پکڑ لی، فرمایا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آگے لمبا واقعہ ہے، اس کا موقع نہیں، وقت نہیں۔ میرے دوستو، پہلا کام تو ہم یہ کریں اگلی مجلسوں کو اللہ کی یاد سے آباد کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن بندے کو اس مجلس پر افسوس ہوگا کہ جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ سفر کیا ہے، چنیور سے سرگودا آئے ہیں، فیصل آباد سے لاہور گئے ہیں، گاڑی میں، بس میں، ٹرین میں، اپنی گاڑی میں، اور پورے سفر میں باتیں، فون، موبائل، فلمیں، اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ یہ سفر قیامت کے دن اس کے لیے حسرت اور افسوس بن جائے گی۔ اور جس سفر میں، جس مجلس میں اس نے اللہ کو یاد کیا ہوگا، سبحان اللہ، وہ قیامت کے دن اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ایک شخص نے لکھا میں فیصل آباد سے بس پہ بیٹھا، مجھے راولپنڈی پتہ نہیں پشاور جانا تھا، تو ڈرائیور جیسے بولتے ہیں، یہ ڈرائیور کنڈکٹر کتنا شور کرتے ہیں بسوں میں، کیوں نہیں؟ لیکن وہ ڈرائیور ہے خاموش، بالکل نہیں بولا۔ اور جب میں نے اس کے قریب ہو کے دیکھا تو وہ ہونٹ ہلا تھا۔ میں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہتا میں قرآن کا حافظ ہوں، 15 پارے فیصل آباد سے دلی کے چکر میں جاتے ہوئے پڑھ لیتا ہوں، اور 15 پارے واپسی کے چکر میں پڑھ لیتا ہوں۔ اور وہ مجلس، ہم اپنی مجلسوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ خدا کی قسم اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے۔ آج کیا وجہ ہے؟ گھر گھر ناچاکی ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، بے آبادیاں ہو رہی ہیں، رشتوں کی جو وہ شیرینی اور مٹھاس تھی ختم ہو رہی ہے، خون سفید ہو رہے ہیں۔ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بولو یار۔ باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، قتل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من جعل الہموم ہما واحدا کفاہ اللہ ہم آخرتہ۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی اپنے غموں کو ایک غم بنا لے، جو آدمی اپنے سارے غموں کو ایک غم بنا لے گا، یعنی آخرت کا غم، اللہ دنیا کے غموں سے اس کو آزاد کر دے۔ یہ دیکھتے نہیں ہو یہ مسجد کے علماء تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں، اسباب زندگی کتنے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے چہروں پہ نور برس رہا ہوتا ہے۔ وہ دولت کا، وہ مالداری کا نور نہیں ہوتا، وہ دل کی طمانینت کا نور ہوتا۔ ہمارے وفاق المدارس عربیہ پنجاب کے
ناظرین ہیں حضرت قاضی عبدالرشید صاحب دعوت برکاتہم، وہ ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، مجھے بھی اس موقع پہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ کا ہاتھی تھا اور وہ ہاتھی روتا نہیں تھا۔ بادشاہوں کو بھی نئے سے نئے شوق پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وزیروں کا کام یہی ہوتا ہے بادشاہوں کے شوقوں کو پورا کرنا، یہ سر کرنا۔ تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو آدمی میرے ہاتھی کو رلائے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ ہاتھی بڑا پسند دل تھا، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے کرتبی آئے، بڑے بڑے تماشائی بڑے لوگ آئے اور اپنا کرتب کیا، لیکن ہاتھی تھا نس سے مس نہیں ہوا۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے بھی موقع دیں، میں بھی اس کو رلاؤں۔ تو بادشاہ نے کہا تم بھی قسمت آزما لو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا، بس انشاءاللہ آپ کی آمد کا اشارہ یہ ہے کہ اب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنی بات نہیں کرتا ہوں، بس پوری کیا ختم کرتا ہوں۔ ابھی تو میں نے بات سن رہی تھی، کیا ختم نبوت پہ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ذرا تھوڑی تمہید بنا لوں پھر کروں گا، تو انشاءاللہ تمہید ہی کافی ہے پھر۔ تو بات سمجھ رہے ہیں کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں تو مولوی صاحب نے کہا میں رلاتا ہوں، تو بادشاہ نے کہا آپ بھی رلا لیں، قسمت کا میدان ہے، آپ بھی قسمت آزمائی کر لیں۔ تو مولوی صاحب نے پتہ نہیں ہاتھی کے کان میں آ کے کیا بات کی، ہاتھی زاروں قطار ہونے لگا اور موٹے موٹے آنسو گرنے لگے، کہتے میرا انعام دو۔ بادشاہ نے کہا انعام تو مل جائے گا، تم بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس تمہیں میرا انعام دو، میں جاؤں ہاتھی جانے۔ کنیری انعام تب ملے گا جب بتاؤ گے تم نے کیا کیا ہے ہاتھی کے ساتھ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے کچھ نہیں کیا، اس کے کان میں بس اپنی تنخواہ بتائی۔ حقیقت ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے اپنی مجلسوں کو اللہ کی یاد سے معمول کرو۔ کیا ہے دنیا کی باتیں کر رہے ہوں، بیچ میں اللہ کو یاد کریں۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت خانگی کے خلیفہ گزرے ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب، نام سنا ہوگا، ان کے بڑے بڑے مشہور شعر ہیں، مراقبہ موتی کا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں یہاں ہر خوشی ہے مبدل بسر غم، جہاں شادیاں تھیں وہیں اب ہے ماتم، یہ سب ہر طرف انقلابات عالم، تیری ذات ہی میں تغیر ہے ہر دم، جگہ ہی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں تغیر ہے۔ ہر آدمی سوچے آج سے 20 سال پہلے وہ کیسا تھا، کچھ عرصے کے بعد نہ وہ رنگ رہتا ہے، نہ وہ روپ رہتا ہے، نہ وہ شکل رہتی ہے، نہ وہ بال آتے ہیں، نہ وہ صحت رہتی ہے۔ کیوں جی؟ اور سبحان اللہ جنت میں کیا ہوگا، صدیاں گزر جائیں گی، جنتی ہمیشہ جوان رہے گا۔ اور عمر بھی بتا دی گئی حدیث میں، جنت میں ہر جنتی کی عمر 30 سال سے لے کر 33 سال تک ہوگی۔ سبحان اللہ وہ ہے۔ بس میرے دوستو یہی گزارش ہے کہ جو بھی مجلس ہو، ہم دکان میں بیٹھے ہوں، ارے زبان سے نہیں دل سے تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یاد رکھیے ہم اللہ کو یاد کریں گے، وہ ہمیں یاد کرے گا۔ ایک شخص نے حضرت خانی سے یہ شکوہ کیا، حضرت ذکر تو کرتا ہوں پر مزہ نہیں آتا، کیا فائدہ ہوا ذکر کا؟ حضرت نے فرمایا ذکر کا یہ فائدہ نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ بندہ اللہ کو یاد کرے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خالق کائنات ہے، بادشاہ ہے سارے جہان کا، وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو توفیق عطا فرمائے، اور بس میرے دوستوں جڑے رہو، لگے رہو، نیک لوگوں کو نہ چھوڑو، علماء کے ساتھ، دین کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ۔ دیکھیے یہ جو دنیا میں ڈاکو چور بنتے ہیں، کوئی ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں
جہاں ڈاکو بنائے جاتے ہو. کیوں جی؟ دنیا میں ڈاکو ہیں کہ نہیں؟ ڈر رہے ہیں آپ؟ چور ہے کہ نہیں؟ ڈکیت ہے کہ نہیں؟ شرابی کبابی ہے کہ نہیں؟ بتائیں کون سا ادارہ ہے جو ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا سکھاتا ہے کوئی ادارہ؟ نہیں. ڈاکوؤں کے ساتھ رہ کے ڈاکو بن جاتا ہے. جب بندہ اللہ والوں کے ساتھ رہے گا اللہ والا بن جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن کریم نے بڑی صاف بات کی ہے، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. علماء نے لکھا ہے قرآن کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بن کے رہو. قرآن نے سچائی کا حکم بھی دیا ہے اور سچا بننے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ رہو. صحبت سالے تلا سالے کنک، صحبت تالے تلا تالے کنک. بدبخت کی صحبت تجھے بدبخت بنا دے گی اور نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی. اور اس کی بڑی مثال صدیق اکبر کے ساتھ ہے. اب وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. صدیق کمال کے اس درجے کو پہنچا ہے انسانیت میں نبوت کے بعد ایسا درجہ کوئی نہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے تو بات ہی ختم کر دی ہے. فرماتے ہیں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو صدیق تو سنو. صدیق اسے کہتے ہیں ایک شخص کھڑا ہے، اس کے سامنے قد آور شیشہ لگا ہوا ہے جو تمہیں باہر نظر آ رہا ہے. وہ نبی ہے جو اندر شیشے میں نظر آ رہا ہے. وہ یہ صحبت سے بنا ہے اور اس کا اثر یہ ہوا سبحان اللہ آج بھی صدیق آقا کے سینے کے ساتھ جڑ کے سو رہا ہے. جنت میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. جنت آج میرا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے دوستو اسی طرح یہ سلسلہ 14 صدیوں سے آ رہا ہے جو جڑتا گیا ملتا گیا اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان نجات سے ان کورسز سے جتنا ہو سکے آپ فائدہ اٹھائیں. میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میرے خیال جو کہا اللہ اس کو بھی مفید بنا دے اور اللہ تعالی